ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ناظرین، مذہب کے متعلق جتنے پروگرام ہم نے کیے شاید ہی کسی نے کیے ہوں، اور میں نے ہمیشہ اس بات پر توجہ دلائی کہ انسانیت کو سمجھو، کیونکہ جب اب انسانیت سمجھ جائے گی تو پھر مذہب اب کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور قطرہ قطرہ آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ سمندر بن جاتا ہے۔ ناظرین، چنیوٹ سے ایک نئی خبر سامنے آئی ہے کہ چنیوٹ کے علاقے میں کچھ بورڈ لگے ہوئے کہ فرقہ واریت ختم کرو، فرقہ ختم کرو، یعنی کہ جو فساد فرقے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کو ختم کرو۔ تصویر بھی سامنے لگا دی جائے گی، جو کچھ بھی ہے یہ چھوڑ کر پاکستانی بن جاؤ، بجائے اس کے کہ آپ فرقہ بندی میں پڑھ کے انتشار پیدا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے جوڑ جائے جیسے ہم سب پاکستانی ہیں۔ یہی چیزیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جب سے ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ وہاں چنیوٹ کے علاقے میں اس طرح کے بورڈ لگنے میرا خیال ہے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کو یہ سبق دینا کہ دیکھو، ہم نے یہ جو فرقہ بندی ہے اس سے فائدہ تو نہیں ہوا کسی کا، مگر نقصان اٹھایا ہے سب نے۔ وہ یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا نقصان ہوا، پاکستانی قوم کا نقصان ہوا۔ کس کا نقصان ہوا؟ پاکستانی معاشرے کا نقصان ہوا، اور ایک سسٹم جو قائد اعظم نے دیا تھا پاکستان کو، ہم جیسے ہی اس پٹری سے اترے، اب دیکھ لیے وہاں پہ انسانیت بھول گئے اور فرقہ بندی کے چکر میں پڑ گئے۔ ہم نے ایسے ایسے گناہ کیے جن کا کفارہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ کسی جگہ پر قتل ہوئے، کسی جگہ پر لوٹ مار ہوئی، کوئی نہ کوئی ایسے کام ہوئے، جعلی کیس بنا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اور پرابلم کہاں سے شروع ہوئی کہ انسانیت کا سبق ہم بھول گئے، اور مذہب کے پیچھے اور فرقوں کے پیچھے ہم ایسے بھاگے جیسے سب سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے وہ یہی کہ لوگوں کی بات سنے بغیر غلط کیس، لوگوں کو مارنا پیٹنا، غلط پوسٹ گالیاں دینا، اور پھر سب یہ کرنے کے بعد یہ کہنا کہ ہمارے لیے جنت کے راستے پھر بھی کھولے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، حقوق العباد میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہے۔ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ جہاں بھی اب دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد کا جنازہ نکلتا ہے، وہاں پہ انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں کا امن سکون چین۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ ہمارا ملک کہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ جو چنیوٹ کا علاقہ ہے، مجھے ویسے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایسے بورڈ بھی لگائے گئے ہیں۔ پہلے کسی جگہ پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ قادیانی کافر ہے، کسی جگہ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور بہت پرانی، کافی سال پہلے اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی پڑی تھی۔ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ہمیں خود بتانی چاہیے کہ خدا کے بندوں، دیکھو اپنے اخلاق کے ذریعے آپ کسی کو متاثر کرو۔ آپ کا مذہب بھی یہی کہتا ہے، آپ کا مذہب بھی یہی کہتا ہے، اب کسی کو زبردست جا کے ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اور اگر اسلام کی بات کر لیں، میرا نہیں خیال کوئی بھی مذہب ایسا ہو، چاہے آپ مسیح برادری لے لیں، چاہیے آپ دوسرا کوئی بھی مذہب لے لیں، کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نفرت پیدا کریں۔ ہر مذہب نے محبت کی تعلیم دی ہے، لیکن آج اب دیکھ لیں اسی نفرت کے چکر میں بڑے بڑے ممالک کی آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، بڑے بڑے علماء ہی ہیں۔ وہ اب دیکھ لیں کسی کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اب واجب القتل ہے، کبھی کسی کو کوئی دھمکی دے رہے ہیں۔ ان چیزوں سے کیا سیکھا؟ اپنے پچھلے 50 سالوں سے اپنے کیا سیکھا؟ صرف نفرت جو علماء نے اب سب کو دی ہے۔ یہ جو چنیوٹ میں بینرز لگے ہوئے ہیں، یہ پورے پاکستان میں لگنے چاہیے۔ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ جناب یہ فرقہ بندی جو ہے اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔
تمام مذاہب کے لوگ، تمام فرقوں کے لوگ جتنے پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو ہر چیز میں آزادی ہونی چاہیے، اپنی تبلیغ کریں، اپنی نماز پڑھیں، اپنی عبادت کریں۔ اور پھر اب دیکھیں کہ پاکستان کے علاقے جہاں جہاں نفرت ہے، وہاں پہ کیسے نفرت ختم ہوتی ہے۔ یہ جو نفرت کا بیج بویا گیا ہے، اس کے رزلٹ سب اب کے سامنے ہیں، بے چینی، اور اس کے ذریعے عوام جاہل رہ گئی، کیونکہ علماء جاہل تھے۔ علماء جو تھے ان میں شعور ہی نہیں تھا۔ انہوں نے بجائے اس کے ان کو قرآن مجید کی تعلیم کے متعلق بتاتے کہ قرآن مجید میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے، پر علماء نے الٹ بتایا کہ فلاں کو مار دو، فلاں کو یہ کر دو، فلاں واجب القتل ہے، فلاں یہ ہے۔ انہوں نے سارا دماغ اس طرف لگایا، اور اس میں جس نے جتنی نفرت کی تقریر کی، اتنے اس میں آگے بیٹھے ہوئے جتنے جاہل تھے، سب نے واہ واہ کیا، نعرے لگانا شروع کر دیے۔ وہ بات غلط کر رہا ہے، اس میں نعرے لگا رہے ہیں، سبحان اللہ کہا جا رہا ہے۔ وجہ ان کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا، ان لوگوں کے پاس یہ شعور ہی نہیں آ سکا جناب، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے۔ مگر علماء جو تھے ان سے بڑے تھے، پر ان کا تو خود بیڑا غرق ہی ہوا ہے۔ وہ قرآن پاک کی تعلیم دیتے، وہ اسلام کی تعلیم دیتے، پھر اب دیکھتے کہ آج ملک کے حالات کیا ہوتے۔ خالی نعروں سے، خالی دیکھنے سے کہ یہ سعودی نظام ختم ہو جائے گا، شرع نظام آ جائے گا، بورڈ لگانے سے تبدیلیاں نہیں آتی۔ پریکٹیکل طور پر ایک انسان کو چینج کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پریکٹیکل طور پر آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے کہ آج ہم اسی اسلام کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ حدیثیں جیسی جیسی پیش کی جاتی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، مثالیں جیسے دی جاتی ہے، کبھی غوث علی شاہ کی، کبھی کسی کی، مکمل طور پر اب سب جو شعور رکھتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ خودی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ خودی انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ چیزیں، اور اسی پہ لوگوں سے واہ واہ وصول کرنے کے لیے ایک مولوی نے دوسرے کو بتایا یہ میٹنگ ہوتی ہے ان کی، اور اس میں مقابلہ ہوتا ہے ان کا، جتنی نفرت کی تقریر یہ کریں گا، اس سے زیادہ دوسرا مولوی کریں گا، اور پھر ان کے ڈالر وغیرہ، پیسوں وغیرہ کا ریٹ بڑھ جائے گا، اور اسی چکر میں ہم نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ قوم کا جو حال اپنے کر دیا ہے، یہاں سے آنا بڑا مشکل کام ہے، مگر کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس سے کون سا کوئی چیز بدلنی ہے، مگر دیکھا جائے میں سوشل میڈیا پر جتنا ٹائم دیتا ہوں، اب سوچ بھی نہیں سکتے، میں چھوٹی چھوٹی چیز سے سیکھتا ہوں، وہاں پہ کوئی بھی بات مجھے ایسی لگی کہ یہ ہمارے اندر یہ کمزوریاں، اسے ٹھیک کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا جہاں نقصان ہے، وہاں بہت فائدہ بھی ہے۔ یہ نہیں ڈرامے دیکھ کر آپ گھروں میں فتنہ و فساد پیدا کریں، آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں تو اچھی چیز کو ضرور سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ سوشل میڈیا میں آپ کو بہت اچھی چیز بھی ملتی ہے، ضروری نہیں کہ صرف آپ فتنہ و فساد والی ہی چیزیں دیکھیں اور آگے پھیلائیں۔ یہ ایسے ہی ہے جسے آپ کے پاس چھری ہے، اپنے اس سے سیب کاٹنا ہے یا کسی بندے کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ لوگ جو وہاں پاکستان میں ہیں یا جو یورپ بھی آتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں یہاں یورپ میں اس قوم کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اپنا کام کرو، اپنی زندگی گزارو، کوئی کسی کے مذہب میں یا کسی کے فرقے میں دخل نہیں دیتا، خاموشی کے ساتھ یہ اپنا میسج بھی دیتے ہیں، یہ اپنی تبلیغ بھی کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ کبھی نہیں دیکھا کہ کرسچن جو ہیں وہ لڑ پڑے ہوں یا آپس میں بحث کرتے پائے گئے ہوں۔ جناب پاکستان میں یہ جو قوانین اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہے نفرت کی بنیاد۔ اصل میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ نفرت کی بنیاد ہے جن لوگوں نے بنائے، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا، وہ تو غرق ہو گئے۔ دنیا سے جس طرح بھی رخصت ہوئے، بتانے کی ضرورت نہیں، لمبی کہانی ہے، بار بار سنائیں گے تو آپ سب بور ہو جائے گے۔ بہرحال نفرت کے جو قوانین تھے، اب ان کو ختم کرنا ہوگا، اب ہمیں دوبارہ اسی جگہ پہ جانا ہوگا۔ اگر یہ چنیوٹ میں بینرز لگے ہیں تو چنیوٹ تو گڑھ ہے، اب لوگوں کو پتہ ہے کہ چنیوٹ تو اب کے بھی علم میں ہے جو حالات رہے ہیں۔ چنیوٹ کے لوگ اچھے ہیں، مگر ان کو سمجھانے والے ٹھیک نہیں ملے۔ یہ نہیں تھا کہ کسی کا باپ دادا پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں اولاد مسلمان ہو گئی۔ اس میں جناب جو باپ دادا کہتے رہے وہی ٹھیک ہے،
ان کو میسج نہیں ملا اچھے طریقے کے ساتھ، ان کو کوئی سمجھا نہیں سکا۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کسی چیز کی تو میرا خیال ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ پرانے لوگ تھے، ان کے پاس ایسی چیزیں نہیں تھی جو آج ہے، جیسے کہ آپ موبائل دیکھ لیں، آج آپ سوشل میڈیا دیکھ لی، پرانے وقتوں میں ان کے پاس نہیں تھا۔ اخبار والا صبح آتا تھا، وہ بیچ کر جاتا تھا، پھر لوگوں کو خبروں کا پتہ چلتا تھا، پھر وہ صحیح خبر ہے یا نہیں، جس طرح گورنمنٹ نے کہا ویسی ہی اخبار میں چھپوا دی جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، ہر چیز میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اور دیکھ کر کے اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور اگر آپ لوگ قرآن کریم کی اصل تعلیمات کو سمجھ جائے، اور یہ مولوی نہیں آپ کو سمجھائے گا، یہ میں بہت بار سمجھا چکا ہوں، کیونکہ یہ مولوی اپنی دکان نہیں بند کرے گا، کیونکہ مولوی کیا کوئی بھی نہیں اپنی دکان نہیں بند کرتا جس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہو۔ اگر کوئی یہاں پہ کاروبار کر رہا ہو تو ساتھ میں کوئی اپنی دکان کھول لیں تو کتنی مصیبت بن جاتی ہے، کوئی بھی اپنا کاروبار بند نہیں کرتا، مگر یہ عوام نے خود اپنے اندر یہ شعور لے کر آنا ہے، خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ آج آپ کو مولوی کی ضرورت نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ جائے، وہاں پہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور اس کے متعلق پوری سرچ کر سکتے ہیں، اپنی عقل استعمال کریں، اپنے اندر شعور لائیں۔ اگر آپ کو شوق ہے کہ اپنے کس راستے پر چلنا ہے تو پھر آپ کو کسی مولوی، علماء، مفتی یا کسی مزار پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود اپنی سرچ سے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، مگر یہ کام آپ کریں گے تو ہوگا، کسی نے آپ کو پانی میں گھول کر نہیں پلانا کہ آپ نے پی لیا اور آپ کا دماغ ٹھیک ہو گیا۔ اور بہرحال مجھے اس چیز کی خوشی ہوئی جو بورڈ لگے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، یہ صرف ایک جگہ پر نہیں، سارے پاکستان میں لگنے چاہیے۔ میں نے پہلے بھی پروگراموں میں بتایا کہ ایک علاقے میں تحریک لبیک والے گئے اور وہاں جو ان کا کام ہے اپنے حساب سے، تو وہ شیر بن کر گئے کہ ہم اپنی کارروائی ایسے ڈالیں گے، لیکن ان لوگوں نے ان کو پکڑا اور گندی گالیاں وغیرہ دی کہ یہاں ہم کافی عرصے سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی مذہبی نفرت نہیں ہے، کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ پھر ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی، پہلے یہ 2-4 پرندے بھیجتے ہیں کہ دیکھ کر آؤ وہاں کی زمین کیسی ہے، اور اگر جوتے وغیرہ پڑ جائے پھر نہیں وہ ادھر جاتے۔ یہ قوم نے خود بدلنا ہے، اپنے آپ کو خود فیصلہ لینا ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ جس کو تحریک لبیک والے اسلام کہتے ہیں، یہ کوئی اسلام نہیں، دوسرے اسلامی ملکوں سے سیکھ لے۔ سعودی عرب کتنی تعداد میں آپ کے حاجی جاتے ہیں عمرہ کرنے، اور ابھی حج کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ پاکستان سے لوگ جائیں گے، وہاں دیکھ کر آئے کس طرح لوگ ایک ہی قطار میں سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ کون سا فرقہ ہے، کافر ہے یا مسلمان۔ یہ پاکستان میں ہی سکھایا جاتا ہے، پاکستان میں اسلام کی تعلیم غلط دی جاتی ہے۔ خدارا اپنی آنے والی نسلوں کو ان علماء سے بچا کر رکھے، خود اپنے اندر شعور لائے، صحیح اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں۔ اگر مذہب کی توہین کی بات آتی ہے تو جو ملاوٹ کرتا ہے وہ بھی مذہب کی توہین کر رہا ہے، جو رشوت لے رہا ہے وہ بھی مذہب کی توہین کر رہا ہے، جو بچیوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے وہ بھی مذہب کی توہین کر رہا ہے۔ کون کون سی چیزیں میں آپ لوگوں کو گنواؤ۔ اگر کوئی حق پر آواز اٹھا رہا ہے یہ بورڈ لگا کر، تو ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے، اور چنیوٹ میں نہیں، سارے پاکستان میں فرقہ واریت ختم کرنے کے بورڈ لگنے چاہیے، پارلیمنٹ تک یہ آواز جانی چاہیے، سینیٹ تک یہ آواز جانی چاہیے۔ لوگوں کو مذہب کے چکر میں لا کر ان ملاؤں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، یہ ملا اپنی تجوریاں بڑھ رہے ہیں اور عوام کو غربت و افلاس کے چکر میں دھکیلا ہوا ہے۔ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ مگر جہالت میں اضافہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ تعلیم ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر شعور پیدا کریں گی، اور یہ مولوی جو آپ کو بتاتے ہیں آخرت کے حساب کے بارے میں، اور خود وہ پراڈو میں آتا ہے اور آپ کو آخرت کی کہانیاں سناتے ہیں،
خود ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے، سو یہاں 50 بندے ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ لوگ جھوک جھوک کر مل رہے ہیں، ان ملاؤں کو نہیں آخرت کی فکر، ان کو نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات تھی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب اب فرقہ بندی اور نفرتیں ختم کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جو احمدیوں پہ پابندیاں لگائی ہے ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بات چیت کرو، اگر وہ غلط جا رہے ہیں ان کو بتاؤ یہ صحیح راستہ ہے۔ اگر آپ پیار سے کسی کو سمجھائے گے شاید ان کی یا آپ کی کسی کی سمجھ میں آ جائے، اور اگر اسی طرح آپ نفرت سے سمجھائے گے تو کوئی سمجھتا ہے نفرت۔ پاکستان تو وہ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بچہ رو رہا ہو تو ہم اس کو چپ کروانے کے لیے بھی مارتے ہیں، دماغ دیکھیں ہمارے، اس کو اور مارتے ہیں کہ وہ چپ کر جائے۔ یہ چیزیں اب سب کو بدلنی پڑے گی، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ سسٹم کو بدلنا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں جو چنیوٹ میں بینرز لگے ہیں بہت اچھا قدم اٹھایا ہے انہوں نے، اور یہ پورے پاکستان میں تحریک چلانی چاہیے، اور آپ اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے اور دوسروں کی بھی بات کو سنیں آرام سے، پیار محبت سے۔ اگر کوئی کرسچن ہے ان کی بھی سنیں، کوئی احمدی ہے ان کی بھی سنیں، اپنی بھی سنائیں، اور جہاں پہ آپ کو لگے یہ راستہ ٹھیک ہے وہ راستہ اختیار کر لیں۔ بالکل صاف بات ہے، لوگوں کو نمازوں سے روکنا، قرآن سے روکنا، قربانی سے روکنا یہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ظلم کرو، جعلی کیس بناؤ، جھوٹی FIR کاٹو، جذبات مجروح کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ اٹھو احمدیوں، سامنے کے بدلو، خدا کے لیے یہ جہاں دل کے بدلو، خدا کے لیے یہ جہاں دل کے بدلو، کرو قوم یونسی گریہ زاری، زمین پر سے در دو فضا مل کے بدلو، اٹھو احمدیوں، سامان مل کے بدلو۔